آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے شہر کے اندر یہ نعرے لگ رہے ہیں کراچی صوبہ بننا چاہیے، کراچی صوبہ بن جائے گا تو مسائل حل۔ آپ میں سے بھی بہت سارے لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ اس کا فائدہ ہوگا یا نقصان۔ کراچی صوبہ بن جانا چاہیے۔ میری قوم کو تیسری مرتبہ تقسیم کرنے کی سازش کی جا رہی ہے، اور میں نے یہ کہا تھا کہ کراچی صوبے کا نعرہ یہ پنجابی اشرافیہ کا نعرہ ہے، ہمارا نہیں ہے، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں اپنی قوم کو اور اپنی قوم کے وراثت کو تقسیم نہیں ہونے دوں گا۔ میری قوم یہاں سے سکھر تک رہتی ہے، میری قوم لاڑکانہ میں بھی رہتی ہے، میری قوم شہداد پور میں بھی رہتی ہے، میری قوم شاہپور چاکر میں بھی رہتی ہے، میری قوم ٹنڈو لیار میرپور خاص میں بھی رہتی ہے، ٹنڈو آدم میں بھی رہتی ہے۔ میں کس طرح اپنی قوم کو لاوارث چھوڑ کر تقسیم کر دوں کہ کراچی کے اوپر صوبہ بنا لو باقی گئے بھاڑ میں؟ نہیں، میری قوم یہاں سے سکھر تک آباد ہے، اور سندھ کے شہری علاقوں کو بھٹو نے لکیر کھینچی تھی، میں نے نہیں کھینچی تھی، کہ یہ سندھ کے شہری علاقے ہیں اور یہ سندھ کے دیہی علاقے ہیں۔ سندھ کے شہری علاقوں میں اردو بولنے والے لوگ آباد ہیں، مہاجر آباد ہیں، سندھ کے دیہی علاقوں میں سندھی آباد ہے۔ اگر سندھ کے شہری علاقوں کے اندر یہاں سے سکھر تک مہاجر آباد ہے تو نہ میں مہاجر قوم کے ایک فرد کو تقسیم ہونے دوں گا، نہ اس کی وراثت تقسیم ہونے دوں گا۔ اس کی جو جائیداد ہے وہ اس کی جائیداد ہے۔ تو اب اگر اس قوم کی تقسیم کو روکنا ہے تو جو فیصلے کرنے والے لوگ ہیں انہیں یہ بتانا پڑے گا کہ میری قوم کے فیصلے میں کروں گا، میری قوم کی مائیں کریں گی، بہنیں کریں گی، میری قوم کے بزرگ کریں گے۔ میری قوم کا فیصلہ کوئی غیر کر نہیں سکتا، اور قوم کے کسی فیصلے کے اندر غیر شامل ہوگا تو ہم اسے برداشت نہیں کریں گے۔ میری قوم کے فیصلے مستقبل کے ہم نے خود کرنے۔ اپنے اتحاد کا مظاہرہ کرو، اپنی طاقت کا مظاہرہ کرو۔ اور میں نے جس طرح آپ کو کہا کہ آپ کے سامنے چوائسیز ہیں، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، ایک چیز کامن ہے، لفظ مہاجر۔ آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ لفظ مہاجر کو وقتی طور پر کون استعمال کرتا رہا ہے اور کس نے اپنی جان کے ساتھ اس کو سلامت رکھنے کی کوشش کی ہے، پرچم کو تھام کے رکھا ہے، کس نے جیلیں کاٹی، کیوں کاٹی۔ آفاق کو لوگ کہتے تھے آفاق کس مٹی کے بنے ہو، تمہیں اپنے گھر کی پرواہ نہیں ہے، تمہیں اپنے والدین کی پرواہ نہیں ہے۔ میرے والد کا انتقال ہو چکا تھا، میری ماں، میری بیٹی، میری بیوی گھر میں اکیلے رہتے تھے، لائٹیں بند کر کے رہتے تھے کہ کسی کو یہ پتہ نہ چل جائے کہ گھر میں کوئی رہتا ہے۔ اس خوف کے سائے میں میری خاندان زندگی گزار رہا تھا والد کے انتقال کے بعد۔ میں نے کہا میں کانٹوں پر زندگی گزارتا ہوں جیل میں، لیکن اس کے باوجود میں اپنی قوم کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ میں نے اپنی قوم کے لوگوں کو مہاجر نام پر قربانیاں دیتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں نے آفتاب عمر کو مہاجر پرچم کی حرمت پر اپنی جان دیتے ہوئے دیکھا ہے۔ وہ گرین ٹاؤن کے اندر پنجابی پختون اتحاد والے پرچم اتارنا چاہتے تھے، وہ اس پرچم کی حفاظت کے لیے رات کو ڈیوٹیاں دیتا تھا۔ آج مہاجر لفظ سے انکار کر کے آپ کہو کہ ہم مصلحت اور بغیرتی کے اندر باریک سی لکیر ہوتی ہے۔ لوگ مثالیں دیتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو میثاق مدینہ کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ مجھے غلطی ہو تو معاف کر دے، اور علماء بھی معاف کر دیں اگر زیر زبر کی غلطی ہو تو، لیکن ظاہر ہے کہ آخری نبی میرے لیے تو مشعل راہ ہیں، میرے لیے تو ظاہر ہے کہ انہی سے میں سیکھوں گا، انہی کی نقل کروں گا، تقلید کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدوں کے اندر یہ تک کہا کہ اگر کوئی تمہارا شخص ہمارے ہاں آ جائے تو اس کو پناہ ملے گی، اور ہمارا کوئی شخص تمہارے ہاں آ جائے تو تم جو چاہو کرو۔ صحابہ نے کہا کہ حضور یہ کیسے فیصلے ہو رہے ہیں؟ حضور نے کہا بس ہو گئے فیصلے۔ حضور کے تمام شقیں مصلحت سے ہو سکتی تھی، لیکن کیا حضور نے اللہ کی وحدانیت اور اپنے نبی ہونے سے انکار کیا؟ یار مصلحت کا مقصد یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ آپ اپنے ایمان سے پھر جاؤ۔ مرنا آفاق کو بھی ہے، مرنا آپ کو بھی ہے، مرنا الطاف کو بھی ہے۔ جن ماؤں سے ایک ایک بچہ مانگا تھا، آخرت میں ان ماؤں کو شکل کیا دکھاؤ گے اگر مہاجر لفظ سے بے وفائی کرو گے؟ مرے گا آفاق بھی، مرے گا الطاف بھی۔ آفاق ایمان بیچ کر مرے گا تو اس کے گھر والے بھی لعنت بھیجیں گے۔ آفاق ایمان کے ساتھ مرے گا تو دنیا عزت کرے گی، اس لیے کہ آفاق ایمان بیچ کر مرنا نہیں چاہتا، آفاق کسی کو دھوکہ دے کر مرنا نہیں چاہتا،
آفاق اپنی جان بچانے کے لیے اپنی قوم کو آگ میں نہیں دھکیل سکتا.